الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب صدق اللہ مولانا العظیم۔ کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ افضل ترین جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہی جائے۔ یہ بات کہنا حد درجہ مشکل ہے بھائی، یہ بات کہنا حد درجہ مشکل ہے۔ کل میں نے بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ کے ایسے مقرب بندے تاریخ میں ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر کلمہ حق کہا، حق بات کہی، اور ایسے بھی ہیں جنہیں یہ کلمہ حق کہنے کی وجہ سے اپنی جان گنوانا پڑی۔ مثلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ دیانتاً یہ سمجھتے تھے کہ یزید جو ہے وہ اہلیت نہیں رکھتا۔ حضرت حسین کھڑے ہو گئے مقابلے پر، ان کو اپنے اہل بیت سمیت جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ تو یہ اہم فریضہ ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پھیلی، فرعون کے ساتھ کشمکش ٹکراؤ حد سے بڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے آل میں سے، بھائی کس میں سے؟ فرعون کے آل میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو کھڑا کر دیا جس نے سب کے سامنے سچائی بیان کی۔ ظاہر ہے وہ کون تھا؟ قرآن نے تو صرف آل فرعون کا لفظ بولا ہے، اور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ قرآن کا انداز بھی یہ بتا رہا ہے کہ وہ فرعون کے خاندان میں سے یا اس کی کابینہ میں سے کوئی اثر و رسوخ رکھنے والا شخص تھا۔ اس کے لیے کلمہ حق کہہ کر اپنی جان بچانا، اپنے عہدے کو بچانا، یہ بڑا مشکل کام تھا۔ لیکن بندہ جب اخلاص کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پھر ان کو دنیاوی مفادات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس شخص نے، قرآن نے کہا ہے، ابھی تک وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، آج کی فرعون کے سامنے جو اس نے گفتگو کی، اس میں اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا، اور ظاہر کر کر یہ کہا کہ تم صرف ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، اس کا قصور صرف یہ ہے ان یقول ربی اللہ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ میرا رب کون ہے؟ صرف اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو۔ اور بالکل یہی بات فرمائی سیدنا صدیق اکبر نے۔ کل کے درس میں نے عرض کیا تھا کہ عقبہ بن ابی معیط بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے حضور علیہ السلام کے گلے مبارک میں چادر ڈالی، کپڑا ڈالا، اس کو زور سے کھینچا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رگیں پھول گئی اور آپ کا جو تھا وہ دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں صدیق اکبر لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے آئے اور عقبہ بن ابی معیط کو اٹھا کے وہ پھینکا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کپڑے کو کھولا اور کھول کے یہی بات کہی کہ تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، اس کا قصور صرف یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کا قصور صرف کیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اور پھر یہ جو شخص تھا، اس نے بڑی لمبی تقریر کی۔ یہ پورا رکوع جو ہے یہ فرعون کے دربار میں اس شخص نے جو گفتگو کی اس پر مشتمل ہے۔ اب ذرا الفاظ دیکھیے۔ وقال رجل مؤمن، جب کل کے درس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ جب کسی شخص کی فضیلت کو ظاہر کرنا ہو تو قرآن اس کو رجل مؤمن کہتا ہے۔
یعنی قرآن کریم اس بندے کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ وہ اللہ کے کوئی مقرب بندے تھے، مومن بندے تھے۔ من آل فرعون، بھائی کس میں سے؟ الفاظ دیکھنا بھائی، ذرا نیچے دیکھو، کس میں سے؟ آل فرعون۔ اس سے پتہ چلا کہ فرعون کے خاندان کے جو لوگ تھے، قرآن ان کو کیا کہہ رہا؟ آل فرعون۔ کیا کہہ رہا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس سے پتہ چلا کہ آل کا اطلاق آدمی کے پورے خاندان اور کنبے پر ہوتا ہے، بلکہ آل کا اطلاق بعض دفعہ بندے کے حمایتی اور ہم نوا دوستوں پر بھی آل کا اطلاق ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے زمانے کے گمراہ لوگوں کا یہ کہنا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف حضرت فاطمہ، حسن، حسین اور حضرت علی مراد ہے، باقی اور کوئی مراد نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ آگے بھی یہ بات آ رہی ہے اس سے اگلے رکوع میں، وہاں بھی میں آپ کو اس پر توجہ دلاؤں گا۔ یہاں اس شخص کو قرآن کیا کہہ رہا؟ آل۔ اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تقی نقی فہو آلی، ہر متقی پرہیزگار میرے آل میں شامل ہے۔ کس میں شامل ہے؟ اس لیے پوری امت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے۔ ہاں، ایک لفظ ہے آل، ایک لفظ ہے اہل، اہل بیت۔ آل کے لفظ میں بہت زیادہ وسعت ہے، اور اہل بیت میں جو ہا کے ساتھ ہے اہل، وہ خونی رشتوں پر بولا جاتا ہے۔ وہ کس پر بولا جاتا ہے؟ خونی رشتوں پر۔ اس لیے جہاں بات آتی ہے اہل بیت کی تو اس سے مراد واقعی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور پھوپھیاں، یہ سارے شامل ہیں۔ میں نے ایک سال پہلے ایک بات کہی تھی اور ہمارے شہر میں بڑی گونج ہوئی اس بات کی، اور آپ حضرات میں سے بھی بڑوں نے مجھ سے بار بار سوال کیا، کیونکہ وہ بات جا کے ادھر ادھر نقل کرتے، جو لوگ اہل علم ہیں وہ تو فوراً سمجھ جاتے ہیں چونکہ اللہ نے ان کو علم دیا، اور جو بیچارے اہل علم نہیں ہیں زبردستی اہل علم کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، آ کے ان کو پھر اشکال پیش آتا ہے۔ میں نے یہ بات کہی جس پر بعض دوستوں نے بڑے سوالات کیے، اور وہ بات 1400 سالوں سے تمام اہل علم لکھتے آ رہے ہیں، میں نے کون سا کوئی نہیں کہی ہے۔ بھائی توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اصل اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں ہیں۔ کون ہے؟ اور آپ کے چچا اور آپ کی پھوپھیاں ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اصل اہل بیت یہ ہے۔ بھئی بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اہل بیت میں داماد شامل نہیں ہوا کرتا، داماد دوسرے خاندان کا حصہ ہوتا ہے۔ کیوں جی، آج بھی ایسا ہے کہ نہیں؟ نواسے نہیں شامل ہوا کرتے، چونکہ نواسے جو ہیں وہ دوسرے، آج بھی یہ اصول ہے کہ نہیں، پوتے شامل ہوتے ہیں، نواسے شامل نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے آپ کے سامنے بھی یہ بات تھی، اللہ نے حضور کو خصوصیت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد اور اپنے نواسوں کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل کر لیا، اور یہ حضور کا خاص اختیار تھا، کر سکتے، چونکہ حضور وہی فرماتے ہیں جو کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا، اور یہ حق صرف اور صرف کس کو ہے؟ اور 100% صحیح حق ہے۔ اللہ کے نبی نے داماد کو بھی نواسوں کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل کر لیا، باقی پہلے سے شامل تھے، اللہ کے نبی نے کیا کر لی؟ مزید اس میں توسیع کر لی۔ بھائی اتنی بات سمجھ گئے؟ اب ہمارے یاروں نے کیا کیا؟ ہمارے یاروں نے
جن کو بعد میں شامل کیا گیا صرف ان کو اصلی اہل بیت قرار دے کر جو پہلے سے شامل تھے ان کو نکال دیا، جاؤ موج کرو جا۔ بھائی سمجھا میری کوئی بات؟ میں نے یہ بات کہی، بڑی شہر میں ہمارے یہاں زیر بحث آئی، مجھے بڑے جو لوگ علم سے وابستہ تھے وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا جی بالکل صحیح بات کی ہے، بہت اعلیٰ بات کی ہے۔ اور میں نے عرض کیا یہ میں نے کوئی اپنی طرف سے کی ہے بھائی، اصل یہ ہے کہ حضور کے اصلی اہل بیت، حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، اللہ کے نبی کے بیٹے جو بچپن میں فوت ہو گئے، حضور کے چچا حضرت عباس، حضرت حمزہ، ان کی اولادیں، یہ سارے حضور کے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت میں داماد اور نواسے شامل ہیں، لہٰذا حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین اہل بیت میں شامل نہ ہوتے اگر حضور ان کو اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ حضور کے پاس اختیار تھا، اللہ کے نبی نے اپنے داماد کو بھی اور اپنے نواسوں کو بھی کیا کر لیا، اہل بیت میں بالکل صحیح کیا۔ آج حضرت علی بھی اور حضرت حسن اور حضرت حسین بھی کیا ہے، حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب کہ اب بےایمانی کر کے صرف انہی کو اہل بیت مان کر باقی سب کو نکال دیں، یہ ظلم والا کیا ہے؟ دیکھو یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ جیسے بیٹیوں سے نسب نہیں چلا کرتا، بھائی کیا نسب کس سے چلتا ہے؟ بیٹوں سے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز اللہ نے بخشا ہے، یہ صرف حضور کی خصوصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیٹی حضرت فاطمہ سے چلا ہے۔ آج حضرت حسن اور حضرت حسین کی اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ سادات۔ بھائی ان کی اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ نواسوں سے نسب نہیں چلا کرتا، نواسوں کا نسب دوسروں سے ہوتا ہے، لیکن یہ کس کی خصوصیت ہے؟ جب حضور نے فرما دیا میرا نسب میری بیٹی اور میرے نواسوں سے ہے، بس اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ لوہے پر لکیر ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ لوہے پر لکیر ہے۔ بات چلی تھی آل فرعون سے، یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو بھائی کیا کیے ہوئے تھے، اس کا لوگوں کے تقیہ سے کچھ نہیں ہے۔ تقیہ کا مطلب ہے منافقت، دل میں کچھ اور باہر کچھ۔ یہاں یہ تھا کہ ابھی تک انہوں نے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے رکھا تھا، آج اظہار کر دیا۔ جب اظہار کر دیا تو یہ نہیں کہ دل خالی تھا بس، نہیں، آج انہوں نے علی الاعلان کیا کہا، اتقتلون رجلا، تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک شخص کو، ان یقول ربی اللہ، اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، میرا رب کون ہے؟ صرف اتنی بات نہیں، وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، وہ یقیناً لے کر آئے تمہارے پاس واضح دلائل تمہارے رب کی طرف سے، معجزات لائے ہیں، دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ کی دلیلیں ساتھ موجود ہیں، اللہ کی کتاب ہے، عصا کو زمین پر چھوڑتے ہیں سام بنتا ہے، اپنا ہاتھ بغل سے دبا کے باہر نکالتے ہیں وہ موتی کی طرح چمکتا ہے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگلی بات، اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، تو ان کا جھوٹ انہی کے گلے پڑے گا۔ اس بندے نے بڑی زبردست بات، یہ وہی بات ہے جو ولید بن عقبہ نے کہی تھی، یا مکہ کے کسی بڑے سردار نے بڑا زبردست مشورہ دیا تھا مکہ والوں کو۔ بھائی ذرا سن رہی، اس کے بعد میں یہاں آتا ہوں پھر یہ بات سمجھ آئے گی۔ جو مکہ کے بڑے سرداروں میں سے اہم سردار تھے نا، غالباً ولید بن مغیرہ، ان کو سارے مکہ نے جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ بادشاہوں سے ملتے، مذاکرات کرتے ہیں، سفارت کاری کرتے ہیں، آپ معاملہ فہم ہے۔ ظاہر ہے بادشاہوں سے گفتگو کرنے کے لیے مکہ والے کسی عام بندے کو تو نہیں بھیجیں گے، آپ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو، سمجھو کہ یہ نوجوان کیا کہتے ہیں۔
ولید آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا بھتیجے تو کیا بات کہہ رہا ہے، تیری وجہ سے تیری قوم پریشان ہے، تفرقہ پڑ گیا تیری قوم میں، بیٹا باپ کے خلاف ہے، باپ بیٹے کے خلاف ہے، ہر گھر میں دو دڑیں ہو گئی۔ جب ساری بات کہہ لی نا اس نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہا، صرف اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ حامیم سجدہ، یہ جو صورت ہے اس سے اگلی صورت ہے، اس سے اگلی صورت بھائی جو ہے سورہ مومن سے سورہ حامیم سجدہ، اس کی تلاوت شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکوع پڑھا، 2 رکوع پڑھے، 3 پڑھے، 4 پڑھے، 5 پڑھے، تقریباً پاؤ پارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے پڑھا، اور ولید یوں ٹیک لگا کے غور سے سنتا رہا، غور سے سنتا رہا۔ جب وہ سن لیا تو ولید وہاں سے اٹھا اور آ کے اپنے گھر میں دروازے بند کر کے گھر میں 3-4 دن پڑا رہا، کسی سے نہیں ملا، سارے انتظار میں۔ تیسرے چوتھے دن کہا لگتا ہے یار اس کے اوپر بھی جادو چڑھ گیا، اور پتہ تو کرو ہمارے سردار کو ہوا کیا ہے۔ ولید کو جب بلایا، اس سے سب نے، سردار اس کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس سے پوچھے تو اس نے بڑی زبردست بات کی۔ اس نے کہا یار پہلی رائے تو میں تمہیں یہ دیتا ہوں کہ تم اس شخصیت کی بات کو قبول کر لو۔ کیا کر لو؟ یہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، میں اس کا کلام سن کے آیا ہوں، اس کے کلام میں جو طاقت ہے، اس کے کلام میں جو طاقت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ شاعروں کا کلام۔ میں جادوگروں کے پاس بھی بیٹھا ہوں، کاہنوں کے پاس بھی بیٹھا ہوں، شاعروں کے پاس بھی بیٹھا ہوں، اس کلام کا کوئی رنگ کچھ اور ہی ہے۔ سب نے کہا جی یہ تجوید تو ہمیں منظور نہیں۔ انہوں نے کہا پھر میں اگلی بات تمہیں کہتا ہوں۔ بڑا زبردست رائے دی اس نے، اور بڑی دنیاوی طور پر بڑی رائے وزنی تھی، دین کے اعتبار سے نہیں، دین کے اعتبار سے تو پہلے ہی رائے ٹھیک تھی کہ ایمان لاؤ اللہ کے رسول ہے، لیکن اس نے دنیاوی طور پر ایک رائے دی کہ بھائی پھر ایسا کرو کہ تم درمیان سے ہٹ جاؤ، اس ہستی کی مخالفت نہ کرو، عرب پر چھوڑ دو، اگر یہ غالب آ گیا سارے عرب پر تو پھر بھی تمہاری عزت ہے، تو کہ تمہارا ہی بیٹا ہے، تم میں سے ہی ہے، اگر یہ پورے عرب پر غالب آ گیا تو سمجھو کہ تم ہی غالب آئے ہو، اور اگر عرب والے اس پر غالب آ گئے تو جس چیز کو تم خطرہ محسوس کر رہے ہو تمہارے راستے سے وہ چیز ہٹ جائے گی، دونوں شکلوں میں تمہارا فائدہ ہے، دونوں شکلوں میں کیا ہے۔ لیکن مکہ والوں کو یہ دنیاوی رائے سمجھ نہیں آئی، نہ پہلی آئی جو اصل تھی، نہ دوسری آئی جو دنیاوی تھی۔ یہی بات اس شخص نے فرعون سے کی، فرعون سے یہ کہا کہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے، اگر یہ شخص کیا ہے، تو اللہ پر جو جھوٹ باندھتا ہے نا، اللہ اس کو نشان عبرت بناتے ہیں، تم نہ اپنی اس مصیبت میں پڑو، اگر یہ شخص جھوٹی بات کر رہا ہے تو چھوڑ دو۔ بھائی میری بات دیکھنا ذرا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ کوئی بندہ کہہ دے میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، جو جھوٹا ہوگا اللہ اس کو چھوڑیں گے؟ مرزا قادیانی نے سب سے بڑی گپ ماری، اللہ نے لیٹرین میں مارا جا کے، اللہ نے کہاں مارا؟ لیٹرین میں مارا، نشان عبرت بنا دیا۔ اتنی بدبو آتی تھی کہ 8-10 فٹ میں کوئی اس بدبخت کے پاس بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ اس کے بیٹے کی سیرت مہدی پڑھ کے دیکھو، بندہ اس کے حوالے پڑھ بھی نہیں سکتا لوگوں کے سامنے شرم سے۔ خود وہ سیرت کی کتاب کس نے لکھی ہے بھائی؟ کس نے لکھی ہے؟ اس کے بیٹے نے، مرزا بشیر الدین اس کا بڑا بیٹا ہے، اور مذہبی طور پر ان کا خلیفہ دوم ہے۔ تو نعوذ باللہ، جو اسلام میں حضرت عمر کی حیثیت ہے، قادیانیوں کے نزدیک اس کی حیثیت یہی ہے۔ اس نے سیرت مہدی لکھی ہے اتنی موٹی اپنے باپ پر، اصل میں تو وہ لکھ رہا تھا، یعنی وہ بیٹا کو مخالف نہیں ہے، بیٹا باپ کا جانشین ہے۔ کل کو کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ یار وہ تو باپ کا مخالف تھا، نہیں نہیں، ان کی جماعت کی تیسری اہم شخصیت ہے،
اور مرزا قادیانی کا حکیم کے بعد سب سے بڑا خلیفہ مرزا بشیر الدین ہے، اور وہ بڑے خبیث القاب کے ساتھ حضرت امام مہدی علیہ السلام، حضرت مسیح الموعود علیہ السلام، یعنی اس نے عقیدت میں لکھی ہے اپنے باپ کی سیرت۔ بھائی کس طرح لکھی ہے؟ عقیدت میں، لیکن پھر بھی ایسے باتیں اللہ نے اس کی قلم سے نکلوا دی کہ شریف بندہ ان کو عام جگہ پڑھ بھی نہیں سکتا، ایسی ایسی غلاظت ہے۔ وہ نبی تو دور کی بات ہے، کوئی شریف بندہ بھی وہ حرکتیں کہاں کہاں معاشقے تھے۔ مثلا یہ بات اسی نے لکھی ہے نا کہ یار مرزا جو ہے یہاں سیالکوٹ میں کیا رہا ہے، کلرک رہا ہے۔ میں بھی اس کمرے میں گیا ہوں، میں ایک مرتبہ وہاں گیا تو میں نے پرانے جو وکیل میرے دوست سے، میں نے کہا یار مرزا قادیانی اس کا ابا کہاں؟ اس نے کہا وہ کمرہ باقی ہے ابھی تک، وہ مجھے لے کے گیا، باقی وہ کمرہ باقی ہے، اسی طرح پرانا۔ اور اس کمرے کو دیکھ کر ہاں قدامت کے 100% آثار ہیں، اس کی چھت تو پرانی دیار کی ہے، لگتا ہے کہ یہ 200-250 سال پرانا ہے۔ اس نے کہا یہاں بیٹھتا تھا مرزا قادیانی اور اس کا باپ بھی، ہاں کلرک ہے۔ اب جو کلرک ہے، جو کسی کا ملازم ہے، وہ نبی؟ اچھا اگلی بات، یہ تو چلو ٹھیک ہے، ذاتی حد تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں، اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کے باپ ریٹائر ہوئے، جب اس کے باپ کیا ہوئے؟ ریٹائر ہوئے، تو باپ کی پینشن لینے آیا کسی دوست کے ساتھ یہاں، اور اپنے باپ کی پینشن لے کر بھاگ گیا، سیالکوٹ میں کئی مہینے پھرتا رہا، جب تک اپنے باپ کی پینشن کا سارا حرام کھا نہیں لیا۔ ہے نبی اور کھا کیا رہا؟ دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں؟ سارا حرام کھا کے اپنے باپ کی ساری پینشن اڑا کے پھر گیا۔ اب آئیے دوبارہ جہاں سے میں چلا تھا، اس شخص نے کہا ان یکو کاذبا، اگر یہ شخص جھوٹ بول رہا فعلیہ کذبہ، تو یہ جھوٹ اسی کے گلے پڑے گا، اللہ نشان عبرت بنا دیں گے۔ اللہ جھوٹوں کو چھوڑا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر یہ سچا ہے، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو جس اللہ کی پکڑ کا تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی، تمہیں پہنچ کر رہے گی، اس لیے اس کی مخالفت نہ کرو، اس کی مخالفت۔ ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ تعالیٰ سیدھی راہ نہیں دکھاتے، من ہوا، اس شخص کو، مسرف، جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو، کذاب، اور جو جھوٹا ہو، جو کیا ہو؟ جھوٹا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ کلام ابھی چل رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا